بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، 19 ذی القعدہ منگل والے دن چلتے پھرتے صرف 41 مرتبہ پڑھ لینا 700 کروڑ ایک دن میں ملیں گے۔ نہیں یقین تو آزما لو، کیونکہ میرے بھائیو اللہ کی ذات دینے پہ قدرت رکھتی ہے۔ جب وہ ذات دینے پہ آتی ہے، نہ وہ شکلیں دیکھتی ہے نہ اعمال دیکھتی ہے، چھپڑ پھاڑ کے عطا فرما دیتی ہے۔ میرے بھائیوں، منگل والے دن غیبی دولت کا ایسا وظیفہ میرے بھائیوں کے چلتے پھرتے صرف 41 بار یہ دولت کو کھینچ کر لانے والا وظیفہ پڑھ لیتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ایک دن میں ارب پتی بنا دینے والا عمل ہے۔ آج منگل کا دن، آج کا ایک خاص اللہ والوں کا بتایا ہوا عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ جو شخص بھی آج کے دن یہ بالکل مختصر سا عمل کر لیتا ہے، بڑی سے بڑی حاجت بھی ایک ہی دن کے اندر پوری ہو جاتی ہے۔ اور یہ صرف ایک دن کا عمل ہے، بار بار آپ کو وظائف کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہ آپ کی زندگی کی ہر میدان میں آپ کو کامیاب کروانے والا، ایک دن کے اندر آپ کی بڑی سے بڑی حاجت جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ناممکن ہے، وہ آپ کی ہر ناممکن چیز بھی ممکن میں بدل جاتی ہے۔ بس یہ عمل کرنے کی دیر ہے۔ عمل کو ذرا توجہ کے ساتھ سمجھیے گا، بالکل مختصر سا عمل ہے، لیکن اس عمل کی تاثیر اور طاقت بہت زیادہ ہے۔ اور یہ عمل جو بندہ ایک مرتبہ کر لیتا ہے، وہ بندہ خود تو مالا مال ہو جاتا ہے، اس کے گھر والے بھی اس عمل کی برکت سے مالا مال ہو جاتے ہیں۔ اور خاص کر قرضے کی ادائیگی کے لیے یہ عمل تیر بہدف ہے۔ ایک دن کے اندر غائب سے ایسا انتظام ہوتا ہے کہ بندہ خود حیران ہو جاتا ہے۔ اور دوسری چیز کے دشمنوں سے آپ کی ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جاتی ہے۔ تیسری چیز ہے رفع غربت، یعنی کہ غربت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ ظالم سے نجات ہمیشہ کے لیے مل جاتی ہے۔ اگر کوئی بندہ قرضے سے خلاصی چاہتا ہے، خاص کر جو لوگ قرضے سے خلاصی چاہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اس عمل کو مسجد کے اندر یا گھر کے اندر یا جس جگہ آج دنیا کے جس کونے میں بھی آپ موجود ہیں، اسی جگہ بیٹھے بیٹھے اس عمل کو کر لیں۔ یا جن لوگوں کے پاس جاب نہیں ہے، اپنا کاروبار نہیں ہے، یا اگر کاروبار تو ہے لیکن کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے، یا جو لوگ کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اگر آپ اپنی ہر دعا اللہ کی بارگاہ سے قبول کروانا چاہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ بس اس عمل کو ایک مرتبہ کر کے دیکھ لیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے اسی وقت اسی دن ہر مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ آج کے دن کا ایک ہی دن کا عمل ہے، کوئی زیادہ دن نہیں۔ آپ نے اس عمل کو کرنا صرف ایک ہی دن، فجر کے وقت کریں، ظہر کے وقت کر لیں، عصر کے وقت کر لیں، مغرب کے وقت کریں، عشاء کے وقت کریں، سارے دن میں وقت کی کوئی بھی قید نہیں۔ آج کا دن کیونکہ بڑا ہی برکت والا، فضیلت والا ہے، بڑی رحمت والا ہے۔ بس ایک ہی دن کے عمل سے لوگوں کے حالات بدل جاتے ہیں۔ جب بندہ یہ عمل کرتا ہے تو بندہ خود حیران ہوتا ہے۔ اللہ کی ایسی غیبی مدد آتی ہے میرے بھائیوں، اللہ ایسا فضل بخشتا ہے، اللہ کی ایسی رحمت برستی ہے کہ کوئی چیز بندہ، جو چیز بندہ مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ اس قدر یہ عمل مضبوط ترین عمل ہے، یہ بڑا ہی مجرب اور آزمودہ عمل ہے۔ سب سے پہلے دوستو، آپ نے کرنا کیا ہے کہ درود پاک صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اب جو تعداد جتنی میں بتاتا ہوں، اسی تعداد کے مطابق آپ نے پڑھنا ہوگا، اس میں کمی بیشی نہیں کرنی۔ بہت سارے لوگ یہاں غلطی کر جاتے ہیں، پھر وہ بعد میں کہتے ہیں کہ ہمارے اعمال میں تاثیر نہیں ہے، ہمارے وظیفے اثر نہیں کرتے۔ اثر کیسے کریں گے جب آپ بات کو مکمل سمجھیں گے نہیں، توجہ کے ساتھ سنیں گے نہیں، اس ترتیب کے مطابق عمل کو کریں گے نہیں، تو پھر فائدہ کہاں سے ہوگا؟ اسی صورت میں آپ کامیاب ہوں گے جب اس ویڈیو کو شروع سے لے کے آخر تک مکمل دیکھ لیں گے، اور پھر اسی کے مطابق اس عمل کو آپ کر لیں گے، تو پھر سمجھ لیں کہ کامیاب ہونے سے آپ کو دنیا کی کوئی طاقت روک ہی نہیں سکتی، کیونکہ یہ عمل ایک ہی مرتبہ کرنے سے بندہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ بس آج آپ نے اپنے گھر میں ایک روٹی کا نوالا لے لیں، یعنی کہ ایک روٹی کا ٹکڑا لے لیں، یا ایک ثابت روٹی لے لیں، جیسے آپ کو آسانی لگے، یا آپ چند کھجورے لے لیں، ایک روٹی لے لیں یا کھجورے لے لیں، یا گھر کے اندر جو چیز بھی آسانی کے ساتھ میسر ہو آپ وہ چیز لے لیں، اپنے پاس رکھ لیں۔ بس اپنے پاس اس کو سامنے رکھ لیں، اور سامنے رکھنے کے بعد جب آپ یہ عمل مکمل کریں گے، وہ روٹی جو آپ نے سامنے رکھی ہے، اس روٹی کے آپ چھوٹے چھوٹے پیس کر لیں، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیں۔ جب اس عمل کو مکمل کر لیں تو اس روٹی کے ٹکڑے اپنے گھر کی چھت پہ ڈال دیں، یا پرندوں کو ڈال دیں، یا چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے چونٹیوں کو ڈال دیں۔ بس یہ اتنا سا کام ہے میرے بھائیوں۔ جو کھجورے ہیں، اگر آپ کے گھر میں روٹی کا اس وقت نوالا نہیں، کھجورے لے لیں، 2-4 کھجورے لے لیں، زیادہ کھجورے لینے کی بھی ضرورت نہیں۔ ان دونوں میں جو چیز آپ کو آسانی کے ساتھ میسر ہو
آپ 7 عدد یا 11 عدد یا 5 عدد کھجوریں لے لیں اور آخر میں جب عمل مکمل کریں تو راستے میں جاتے ہوئے بچوں کو 1-1 2-2 کھجور تقسیم کر دیں، یا وہ روٹی کے ٹکڑوں کا جو طریقہ کار میں نے آپ کو بتایا ہے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے پیس کر کے آپ اس کو چھت کے اوپر ڈال دیں۔ یہ کرنا کب ہے؟ یہ عمل کو مکمل کرنے کے بعد آپ نے کرنا ہے، اور پھر اس پورے عمل کے بعد چند منٹوں کے بعد آپ اپنے حالات کا جائزہ لے لینا کہ کس قدر اللہ تعالیٰ آپ کے ہر کام کے اندر آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ تو دوستو، یہ خاص بزرگوں کا طریقہ کار ہے کہ آپ نے وہ جو روٹی کے ٹکڑے ہیں یا وہ جو آپ کو میں نے کھجوروں کا ذکر کیا ہے، اس کو آپ نے صدقے کی نیت سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ اب ذرا سمجھیے گا، ان تمام چیزوں کو اپنے سامنے رکھنے کے بعد ان دونوں میں سے جو چیز آسانی کے ساتھ میسر ہو، اس کو اپنے سامنے رکھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے نبی پاک کی ذات پہ 7 مرتبہ یعنی 7 ٹائم آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، یعنی کہ حضور کی ذات پہ صرف 7 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود ابراہیم پڑھ لیں تو سب سے اچھا ہے، اور کوشش کریں کہ درود ابراہیم ہی پڑھیں۔ اگر آپ کو وہ یاد نہیں تو پھر کوئی سا بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو یاد ہو۔ اس میں آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ سکتے ہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہو وہ پڑھ لیں۔ تو آپ نے سب سے پہلے درود پاک 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تعداد اپنے پاس لکھتے جائیں، اس کو یاد کرتے جائیں، تعداد میں کمی بیشی نہ کیجیے گا۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، ایک چابی ہوتی ہے نا، اس پر تالا ہوتا ہے، اگر چابی کے دندے کم ہو جائیں تو تالا نہیں کھلتا۔ اگر وظائف کے اندر کمی پیشی کر دیں یا اس کی تعداد میں کمی پیشی کر دیں، وظائف سے بھی آپ کے مقدر کا تالا نہیں کھلے گا۔ جب آپ اس تعداد کے برابر پڑھیں گے تو انشاءاللہ مقدر کا تالا فوراً کھل جائے گا۔ تو اس لیے جو اپنے نصیب کو کھولنا چاہتا ہے، اپنی تقدیر کو کھولنا چاہتا ہے، اپنے مقدر کو روشن دیکھنا چاہتا ہے، وہ پھر اس کی تعداد میں کمی پیشی ہرگز نہ کرے۔ تو 7 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد 41 مرتبہ یعنی 41 ٹائم آپ نے الحمدللہ رب العالمین پڑھنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، صرف اتنے سے الفاظ پڑھنے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد جو یہ بسم اللہ ہے، یہ قرآن مجید کی ایک مستقل آیت بھی ہے، یعنی کہ پوری ایک آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو سلیمان علیہ السلام نے جب خط لکھا تھا ملکہ بلقیس کو، تو اس وقت آپ نے اپنے خط کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی تھی، اور یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ اپنے ہر کام میں، ہر نیک کام کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اس کام کو پایا تکمیل تک پہنچا دیتا ہے، اور جس نیک کام کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی، حضور فرماتے ہیں وہ کام ادھورا رہ جاتا ہے، نامکمل ہوتا ہے۔ اس وجہ سے آپ نے اس عمل کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اپنی جگہ پہ بیٹھنا ہے، اور بیٹھنے کے بعد پھر 1 مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ دیکھیں، جب کوئی بندہ جس جگہ پہ بیٹھتا ہے اور بسم اللہ پڑھ کے بیٹھتا ہے، یا جس سواری پہ بیٹھتا ہے، سوار ہونے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کے بیٹھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم کے بدلے، جتنا قدم وہ سواری پہ بیٹھ کے سفر پر جاتا ہے، جتنے قدم رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر اس قدم کے بدلے اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے جب تک اس کی سواری چلتی رہتی ہے، سفر کرتی رہتی ہے، اس کے ہر قدم پر اس بندے کو نیکی اور اجر عطا فرماتا ہے۔ اس وجہ سے جب تک آپ اس زمین پہ بیٹھے رہیں گے، اس جگہ پہ بیٹھے رہیں گے، وہ جگہ بھی آپ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی رہے گی۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ بسم اللہ کے ذریعے بڑی بڑی مشکلیں حل ہو جاتی ہیں میرے بھائیوں، بڑی بڑی رکاوٹیں، ہلاکت سے بندہ بچ جاتا ہے۔ اس سے بڑا تو کوئی اور دنیا میں کام نہیں کہ بندے کی ہلاکت ہو جائے، تو بندہ بسم اللہ پڑھنے والا ہلاکت سے بچ جاتا ہے۔ جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل خواہش نفسانی کے تحت اپنے بھائی حابیل کو شہید کر دیا، تو یہ قصہ بڑا قرآن مجید کے اندر مشہور ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پہ حکم نازل فرمایا، اے آدم، زمین تمہارے قبضے میں دے دی گئی ہے۔ یہ سن کر آدم علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا، اے زمین تو قابیل کو ہڑپ کر لے، اس کو ہلاک کر دے۔ زمین نے قابیل کو نگلنے کا ارادہ کیا۔ قابیل جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے، انہوں نے زمین کو حکم دیا کہ تجھے بسم اللہ کا واسطہ مجھے ہلاک نہ کرنا۔ جب قابیل کی زمین نے یہ بات سنی، بسم اللہ کا واسطہ ملا، تو بسم اللہ کی برکت سے رب ذوالجلال نے زمین کو حکم دیا کہ قابیل کو چھوڑ دو۔ اس بسم اللہ کی برکت سے قابیل زمین کے عذاب سے بچ جاتا ہے،
اور جو بندہ اس کو پڑھتا ہے تو ہر مشکل سے، ہر دکھ، ہر تکلیف سے بچ جاتا ہے۔ تو دوستو اس لیے بسم اللہ کی کتنی شان ہے، کتنی عظمت ہے، اس پر بات کریں تو وقت بہت لگتا ہے۔ بس آپ نے بسم اللہ کے ساتھ پڑھ کے صرف اتنے الفاظ پڑھنے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ سورہ فاتحہ شریف جو قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے، اس کی ایک آیت ہے۔ اس کے اندر اللہ کی حمد ہے، اللہ کی پاکی ہے، اللہ کی شان ہے، اور اللہ کی شان کا ذکر ہے۔ پھر رب العالمین کا ذکر کر کے وہ تمام جہانوں کا رب ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اس کے قبضہ قدرت میں ہر ایک چیز ہے، اس کے خزانے بڑے بڑے ہیں، اور جو بندہ اس کو اس شان سے آج یاد کرے گا، اللہ اس کو اپنے خزانہ غیب سے مال و دولت عطا فرماتا ہے۔ تو دوستو اس لیے آپ نے ابھی اسی ترتیب کے مطابق اس کو پڑھ لینا جو تعداد میں نے بتائی ہے، اس تعداد کے مطابق اب اس کے بعد آپ نے کیا پڑھنا ہے، ذرا اس بات کو سمجھیے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ایک اسم پاک ہے، یعنی کہ اے عظمت والے، اے بزرگی والے، جتنا بھی بڑے سے بڑا مشکل کام کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کی مدد سے حل فرما دیتا ہے۔ اور یہ ایسے کلمات ہیں جو اللہ والے پڑھتے ہیں، اور اللہ والوں کے پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو، ان کی زندگیوں کو بدل کے رکھ دیتا ہے، اور ان کو اپنا قرب بھی نصیب فرماتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ اس کائنات کی ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز حقیقت میں اسی کی ہے۔ انسان کی ملکیت مجازی ہوتی ہے، چند روزہ ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو ایسے ذرائع سے رزق عطا فرماتا ہے، ایسی جگہوں سے رزق عطا فرماتا ہے۔ اس کو جائیداد کا مسئلہ ہو، کاروبار کا مسئلہ ہو، رزق کا مسئلہ ہو، کھانے پینے کا مسئلہ ہو، دکان کا مسئلہ ہو، جس چیز کا بھی مسئلہ ہو، دنیاوی بزرگی بھی اس عمل سے حاصل ہوتی ہے، بلندی بھی ملتی ہے، روحانیت بھی ملتی ہے، دنیا میں بھی عزت ملتی ہے، خوش بخت ہو جاتا ہے وہ شخص۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ عمل کرنے والا بندہ بڑا خوش نصیب ہوگا، بڑا قسمت والا ہوگا، بڑا بزرگی والا ہوگا۔ لوگ اس بندے کی تواضع اور تعظیم کرتے ہیں جو بندہ اس عمل کو کر لیتا ہے۔ صرف ایک مرتبہ کرنے کی دیر ہے میرے بھائیوں، دین و دنیا میں مرضی حاصل ہو جاتی ہے، اور اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو مشاہدہ غیبی کرواتا ہے۔ اور کیونکہ اس کے بارے میں اللہ والوں کے مختلف اقوال بھی موجود ہیں، بیماریوں سے اللہ تعالیٰ شفا بھی عطا فرما دیتا ہے، اور بے روزگاروں کو روزگار بھی مل جاتا ہے، بے اولادوں کو اولاد بھی مل جاتی ہے، اور بے گناہ قیدیوں کو اللہ رہائی بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اور یہ عمل تو ایسا ہے کہ بچھڑے ہوئے کو بھی ملا دیتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہر دعا کی قبولیت بھی ہو جاتی ہے۔ اگر جو بھی آپ کی جائز دعا ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کی اس دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ دعاؤں کی قبولیت کا اس سے بڑا عمل شاید آپ کو نہ ملے۔ اس لیے دوستو جو لوگ اپنی زندگی سے ہارے ہوئے ہیں، اپنی زندگی سے تنگ آ چکے ہیں، جو دنیا سے تنگ آئے ہوئے ہیں، جو مایوسی کا شکار ہیں، صرف اس عمل کو ایک مرتبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ ہر مایوسی سے، ہر پریشانی سے ان کو نکال دے گا۔ جو لوگ لوگوں کی نظروں میں گر چکے ہوں، اگر کوئی مرید اپنے پیروں کی نظروں میں گر چکا ہو، اور وہ جو شخص معاشرے میں اپنی عزت کھو بیٹھا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو بحال فرما دیتا ہے۔ ایسے ہی کوئی خاتون ہو جو اپنے شوہر کی نظروں میں گر چکی ہو، یا کسی کا شوہر اپنی بیوی کی نظروں میں گر گیا ہو، اس عمل کو کرے، انشاءاللہ عزتیں بحال ہو جاتی ہیں، عزت اور احترام اس کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس عمل کے بڑے فائدے ہیں۔ الغرض آپ اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے، جو جائز مقصد ہو تو اس کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے ثواب کی نیت سے آپ اس عمل کو پڑھیں، اللہ تعالیٰ ایسی مدد فرماتا ہے کہ کوئی کسر آپ کی زندگی میں باقی نہیں رہتی۔ بار بار وظائف کرنے سے بہتر ہے کہ ایک ہی مرتبہ اس پورے عمل کو سمجھ کر اسی ترتیب کے مطابق کر لیا جائے، تو پھر دنیا کا کوئی بھی عمل آپ کو باقی کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اس لیے دوستو اب آپ نے ان کلمات کو آپ نے دوسرے نمبر پر پڑھنا ہے، جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں 11 بار پڑھنا ہے۔ ذرا توجہ کے ساتھ سمجھیے گا، وہ اس میں پاک ہے، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام۔ اب تیسرے نمبر پر آپ نے یہ اس میں پاک پڑھنا ہے، یعنی کہ جو چیزیں میں جیسے ترتیب سے بتا رہا ہوں اسی ترتیب کے مطابق آپ نے پڑھنی ہے، اس میں کمی بیشی آپ نے ہرگز نہیں کرنی، کیونکہ دیکھیں جو آج کل دنیا کے اندر ہمیں ضرورت ہے ان تمام چیزوں کا ذکر اس کے اندر موجود ہے، وہ تمام چیزیں اس کے اندر موجود ہیں، اور وہ ساری چیزیں آپ کو اس عمل سے آپ کا ہر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو پھر آپ کو بار بار اتنی زیادہ وظائف کرنے کی ضرورت اور حاجت ہی باقی نہیں رہتی، کیونکہ دعاؤں کی قبولیت، رحمت کے دروازے کھلنا، مخلوق سے بے نیازی کا یہ بہترین عمل ہے۔ اس جیسا عمل آپ کو نہ پہلے ملا ہوگا، نہ دوبارہ اس جیسا عمل کوئی آپ کو بتائے گا۔ یہ اللہ والوں کا خاص سینے کا راز ہے جو آپ پر عطا کر رہا ہوں، آپ پہ کھول رہا ہوں۔
تو یا رافیو اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے جسے وہ چاہتا ہے دین اور دنیا میں بلند درجہ عطا فرماتا ہے۔ یا رافیو اس کی بلندی کی صفت ہے، تو فرمایا کہ کیونکہ دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ انعام و کرام سے نوازنے والی ذات ہے، دنیا میں بھی انعام عطا فرمانے والا، آخرت میں بھی۔ اب دنیا میں انعام کیا ہوگا کہ دنیا میں آپ کی شان عظمت اور رزق کو بڑھا دے گا، یہ صرف اسی کی شان ہے، اپنے امتی فرما بردار مخلوق کی ذرا سی اطاعت پر خوش ہو کر اس کو بلندی عطا فرماتا ہے، کیونکہ یہ عمل آج آپ نے رب کو خوش کرنے کی نیت سے کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے کرنا ہے۔ تو جب آپ اس عمل کو اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے، اللہ کو خوش کرنے کی نیت سے کریں گے، جب اللہ راضی ہو جاتا ہے تو پھر بندہ جو رب کی بارگاہ سے مانگتا ہے، میرا مالک میرا خالق اور وہ بادشاہوں کا بادشاہ شہنشاہوں کا شہنشاہ، اس بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ دوستو یہاں ایک بات کہتا چلوں، ہماری خصوصی دعا ہوتی ہے، جو بندہ اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے، صرف اور صرف 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک پڑھ کے یا درود ابراہیم پڑھ کے ہماری طرف ایصال ثواب کر دے، انشاءاللہ اس کو دعاؤں میں شامل کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ دعاؤں کے ذریعے مقدر بھی بدل دیتا ہے، تقدیر بھی سنوار دیتا ہے۔ تو دوستو اس لیے دعا میں بھی ضرور شامل ہوا کریں، کیونکہ دیکھیں دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا عبادت کا مغز ہے۔ تو عمل کوئی بھی چھوٹا سے چھوٹا بھی کریں تو عمل کرنے کے بعد دعا ضرور کیا کریں، اپنی کامیابی کی، اپنے مقصد کی، اپنے حاجت کی اور اپنی خاص کر گناہوں سے اپنے رب کی بارگاہ سے معافی مانگا کریں۔ اب یہ سارا عمل جب آپ نے مکمل کرنا ہے تو تیسرے نمبر پر آپ نے یا رافیو کا وظیفہ پڑھنا ہے، یا رافیو یا رافیو یا رافیو۔ اب تعداد جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں اس کے مطابق پڑھ کے آخر میں آپ نے اپنے اوپر دم کرنا ہے، اور ٹکڑوں کے اوپر دم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی تو جو کھجوروں کے اوپر دم کرنے کی ضرورت ہے، وہ آپ کی مرضی ہے، کھجوریں پاس رکھی ہوں یا ٹکڑے رکھے ہوں، دونوں کی ترتیب اور طریقہ کار میں نے آپ کو شروع میں سمجھا دیا۔ اب آپ نے اس کو جب عمل کو مکمل کر دینا ہے، اس اسم پاک کو یعنی یا رافیو کو آپ نے 21 مرتبہ یعنی 21 ٹائم آپ نے اس کو پڑھ لینا ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کا ذکر کیا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنی قربت عطا فرمائے گا اور اس کی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو جو بندہ اس عمل کو کرتا ہے، عمل کرنے کے بعد اپنے سینے پہ دم کر لیتا ہے اور اس کو پکارتا ہے، دم کرنے کے بعد اپنے سینے پر اس ذکر کی پھونک مارنے کے بعد، یعنی کہ سینے پہ اپنا گریبان کھول کر، خواتین ہو یا مرد ہو، اپنے بٹن کو کھول کر وہ اپنے سینے پہ دم کریں، اور انشاءاللہ اللہ ان کا سینہ بھی روشن اور منور فرما دیتا ہے، اور اس کی سوچ کو، اس کے مقام کو اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے۔ تو اسی ترتیب کے مطابق آپ نے اس عمل کو کرنا ہے اور پھر اس رب کو پکارنا ہے۔ اور جب آپ اس اسم پاک کا مطلب یا رافیو کو 21 مرتبہ پڑھ لیں تو اس اسم پاک کے بعد وہ دعا پڑھنی ہے جس دعا کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ایک شخص کو دیکھا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی روایت ملتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا تو حضور نے فرمایا کہ یہ بندہ جس نے ابھی یہ کلمات پڑھے ہیں جو بھی رب سے مانگے گا، حضور نے فرمایا اب یہ کلمات، یہ دعا پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ سے یہ بندہ جو کچھ بھی مانگے گا میرا رب اس کو عطا فرما دے گا۔ صحابہ کرام نے تعجب کے ساتھ عرض کیا یا رسول اللہ یہ اب جو کچھ بھی مانگے گا؟ آقا نے فرمایا ہاں یہ جو کچھ بھی مانگے گا، کیونکہ اس نے ایسے کلمات کے ساتھ اپنے رب کو یاد کیا ہے، ایسے الفاظ اس نے پڑھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اب اس کی دعا کو رد نہیں فرمائے گا، یہ جو کچھ مانگے گا رب اس کو عطا فرما دے گا۔ تو اب یہ کلمات کیا ہیں؟ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ تو یہ کلمات ہیں۔ اب یہاں تک آپ کا عمل مکمل ہوا۔ اب آخر میں آپ نے پھر 7 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے اسی ترتیب کے مطابق۔ اب جو دم کا طریقہ بتایا یا دم کر لینا ہے، اب اس کے بعد جو میں نے روٹی کا طریقہ کار بتایا وہ کر لینا ہے۔ اب اس کے بعد اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ جب عمل مکمل کر لیں گے تو اسی جائے نماز پہ بیٹھے بیٹھے اپنا سر سجدے میں رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں صرف دعا کریں گے۔ اپنے مقصد کے لیے دعا کرتے ہی اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول فرما لے گا اور آپ کو آپ کے مقصد کے اندر کامیابی عطا فرمائے گا۔ اور یہ دعا جس کا میں نے آخر میں ذکر کیا یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، اس کو بھی آپ نے 21 بار پڑھنا ہے یعنی 21 ٹائم۔ اور پھر اسی ترتیب کے مطابق جو میں نے روٹی کا اور باقی طریقہ کار بتایا ہے اس پہ عمل کریں گے، انشاءاللہ ایک ہی دن کے عمل سے ہر مشکل حل ہو جائے گی۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے پیاروں کے ساتھ
वीडियो को शेयर लाजमी किया करें। जो कि मैं बार बार यही कहता हूँ कि कोई अच्छी बात किसी के साथ शेयर करना भी सदका जारिया है और अल्लाह पाक सदका करने वालों को पसंद करता है, सदका करने वालों के रिस्क में बरकत डालता है, सदका करने वालों की परेशानियों को और बीमारियों को दूर फरमाता है। तो मेरे भाइयों, अच्छी बात को लाजमी शेयर किया करो। ये बात शेयर करना भी सदका जारिया है, इसलिए इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपको रोजाना हमारे चैनल पर सुनने को मिलते रहेंगे। आखिर में तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि हमने दुरूद पाक की महफिल के सिलसिले का आगाज किया हुआ है, जिसमें रोज की बुनियाद पर नमाज असर के बाद दुरूद पाक पढ़ा जाता है, जिनमें बुजुर्गों की कसीर तादाद होती है, जिनकी दुआओं में बहुत ज्यादा असर होता है। और नाज़रीन कराम, आप जानते हैं कि दुरूद पाक पढ़कर की जाने वाली दुआएं कभी रद्द नहीं जाती। अगर आप भी दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआओं में अगर आप भी अपना नाम शामिल करवाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी है और वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपना नाम और जिस मकसद के लिए दुआ करवानी है वो मकसद जरूर लिखें, ताकि जो एक सिलसिला है, हमारा जो काफिला है, इसका हिस्सा आप भी बन जाए, ताकि हमारे जो बताए वज़ाइफ है वो आप तक पहुंच सके और आप भी जिंदगी को आसान बना सके। और बहुत से भाइयों और बहनों के जो दुआ में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमें कमेंट्स करते हैं और अपने अपने मसाइल बयान करते हैं, तो उन सब के लिए दुआएं कराई जाती हैं, जिनसे लाखों नहीं करोड़ों लोगों के मसाइल हल होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह आज आपकी हर हाजत पूरी होने वाली है। बस सच्ची नीयत के साथ और पूरे कामल यकीन के साथ अल्लाह की जात पे भरोसा करते हुए इस वजीफे को बताए हुए तरीके के मुताबिक पढ़ लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मजीद इस्लामिक वज़ाइफ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और मोहतरम नाज़रीन कराम, अपने रिस्क में बरकत, वुसअत और कुशादगी के लिए अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट्स में जरूर लिखा करें। कंजूसी मत किया करें, क्योंकि जब अल्लाह पाक से मांगने की बारी आती है तो हम करोड़ों नहीं अरबों मांगते हैं और अल्लाह पाक का एक नाम लिखने में सोच में पड़ जाते हैं। तो जब अल्लाह पाक ने ही हमारी हर मुश्किल दूर फरमानी है और बेशक वो दूर फरमाता है, तो अल्लाह पाक से मोहब्बत के इजहार के लिए एक नाम कमेंट सेक्शन में लाजमी लिख दिया करें। जज़ाकल्लाह।